اللہ اکبر، بزرگان دین کے حالات کیا تھے؟ آئیے تھوڑا میں آپ کو بتاؤں ان کی خشیت کا عالم کیا، ان کے خوف کا عالم کیا۔ یاد رکھنا آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھتے ہیں تب ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، سیریلوں میں جذباتی مناظر دیکھتے ہیں تو بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، 500 کی نوٹ گم ہو جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کوئی مر جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، سب کو یاد کر کے، غموں کو یاد کر کے، ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر روتے ہو؟ کیا کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روئے؟ کیا کبھی اللہ کے خوف سے بھی روئے؟ کیا کبھی خدا کی خشیت سے بھی روئے؟ مجھے بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم بادشاہ تھے، میں کہتا ہوں جب تک راتوں کو رونے والے تھے تب تک ہم بادشاہ تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم آقا تھے اب ہم گداگری کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں جب تک مسلمان خدا کی خشیت سے روتا رہا، جب تک مسلمان اللہ کے خوف سے روتا رہا۔ بلکہ آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کیا گنہگار بھی کوئی جنت میں بے حساب جا سکتا ہے؟ کوئی گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ، کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ تو ام المومنین نے پوچھا آقا کچھ گنہگاروں کو بے حساب بھی جنت ملے گی، وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں بے حساب داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی اللہ کے خوف سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہے میری قوم کو سیریلوں پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو ہیرو ہیروئن کی جدائی پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو اپنے اعمال پر رونا کیوں نہیں آتا؟ آج یہ آپ کو بتاؤں کتنے افسوس کا مقام ہے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں اللہ سے ڈرتے۔ ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ان کے دلوں میں خشیت کا عالم کیا تھا نہیں جانتے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سننا۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور دوران نماز عشاء آپ سورت کی تلاوت کرتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ سورت پڑھتے ہیں۔ کیا ہے اس سورت کا مطلب؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں، اگر گانوں کا مفہوم یاد نہ ہو تو ڈکشنری لے کر بیٹھتے ہو، لیکن کبھی قرآن کا مطلب یاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی کسی کے پاس بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آپ کو بتاؤں حالات کتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، پیدائشی مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ یورپ کی سرزمین پر ایک مسجد کے اندر ایک عیسائی داخل ہوا اور اپنے مسلمان دوست کے ساتھ، کتنے حیرت اور حالات کیسے ذرا سوچو، اپنی تباہی کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، اپنی تباہی اپنی اوقات، اپنے حالات، اپنے معاملات کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عیسائی اپنے مسلمان دوست کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، آنے کے بعد تلاوت سنتا ہے، دعا سنتا ہے، ڈسپلین دیکھتا ہے، اپنے دوست سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا امام ہے۔ یہ کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن۔ کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں۔ دعا میں کیا پڑھ رہا تھا؟ پتہ نہیں۔ امام صاحب سے پوچھ لو امام صاحب آپ پڑھ رہے تھے کیا مطلب؟ میری طرح کوئی ہوگا؟ نہیں پتہ مجھے۔ دعا میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا۔ اس نے حسرت سے کہا جو قوم اپنے اللہ سے جو مانگے اس کو اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو، جو قوم اپنے اللہ سے عرضی پیش کرے اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو۔ مجھے بتاؤ دنیا کی آفسوں میں نوکری کرنے کے لیے انگریزوں کی زبان تو سیکھ لی، کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنے کی جستجو بھی ہے؟
ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے مذہب نے ہر زبان سیکھنے کا حکم دیا، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دشمنوں کی زبان دنیا جیتنے کے لیے تو سیکھ لی، آخرت کی سرخروئی کے لیے چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے؟ اور آپ کو ترجمے کے یاد کرنے کے لیے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے یہاں تو احمد رضا جیسا مفسر موجود ہے جس نے کنز ایمان کی شکل میں ایمان کا خزانہ عطا کیا ہے۔ ترجمے کی ندرتوں کا عالم یہ ہے کہ مولوی عبدالکریم پاریک جیسا مفسر قرآن جو دوسری جماعت کا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کا ترجمہ پڑھا اور بعض تراجم پڑھ کے آیتوں کا اس نتیجے پہ پہنچا۔ مولانا عبدالکریم پاریک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عبدالکریم پاریک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا کنز الایمان پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بفرض محال قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے بعض آیتیں بالکل اس کے مشابہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہماری جماعت میں موجود ہے، اور ہمیں قرآن کی چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے ساتھ رونا، تلاوت کے ساتھ رونا یہ لوازمات قرآن میں سے، آداب تلاوت میں سے، لیکن ہم نے تو آیت کی عذاب کو گا کر کے اور خوش الہامی سے پڑھ لیا۔ آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، معلم الامہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے، حضور نے فرمایا ابن مسعود قرآن تو پڑھ لیا، اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ کہاں ہے؟ تو حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن حسن کے لہجے پہ اترا ہے، جب بھی قرآن پڑھا کرو تو رونے کے لہجے میں پڑھا کرو، رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو۔ لیکن ہمارا حال تو پہلی بات تو قرآن سنتے نہیں، قرآن سنتے نہیں، اور سن لو چلے بہت دور نہیں جاتا، اس لیے کہ وقت کی نزاکت ہے، ہمیں کہیں پہنچنا بھی ہے۔ امام اعظم ہمارے امام، کون امام اعظم؟ کون امام اعظم؟ مسجد کی جمعہ کی 2 رکعت کا امام نہیں، وہ امام اعظم جس کا عمل یہ ہے کہ پڑوس کی لڑکی ایک دن اپنے باپ سے کہتی بابا ہمارے پڑوس کے آنگن میں جو درخت کا سایہ روزانہ رات کو نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا۔ تو اس نے رو کر کہا بیٹی وہ کوئی درخت کا سایہ نہیں، وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا رہتا تو اس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑتا۔ وہ مسلمانوں کا امام جس نے رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کیے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں، وہ مسلمانوں کا امام داتا علی حجویری جیسی شخصیت ان کو امامی، میرا امام کہہ کے پکار۔ داتا صاحب کوئی معمولی انسان ہے جس کو غوث اعظم اللہ کا شیر کہیں۔ غریب نواز جب ہند آنے لگے مزار پر مراقب ہوئے تو قبر انور سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہند جا رہے ہو تو اللہ کے شیر کے پاس ضرور جانا۔ کہا وہ کون ہے ہند میں اللہ کا شیر؟ کہا اسی کو علی حجویری کہتے ہیں۔ وہ داتا صاحب جس کو میرا امام کہے، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ ہستی کروڑوں حنفیوں کے امام، غریب نواز کے امام، امام اعظم، محبوب الہی کے امام، امام اعظم، صابر پاک کے امام، امام اعظم، بختیار کاکی کے امام، امام اعظم، مجدد الفسانی کے امام، امام اعظم، امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد امام کے امام، امام اعظم۔ میں سوچتا ہوں جس کے مقتدی ایسے ہیں وہ مقتدی امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن امام اعظم قرآن مقدس کی سورت پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ کیا مطلب؟ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے، یعنی زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا۔ ہاں بڑی
بڑی معذرت کے ساتھ میرے سنی جوانوں، تم میدان محشر کا ذکر سن کر کے میرے بولے بالے شاعروں کی زبان سے خوش ہوتے ہو. جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے عزیز، میری قوم کے جوان، جو اسٹیجوں سے تجھے مفت کی جنت بانٹی جاتی ہے، بانٹنے والا بھی دھوکے میں ہے اور تو لینے والا بھی دھوکے میں ہے. واللہ جنت اتنی سستی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ. میں چہروں کا مخالف نہیں. اس قدر تو نادانی نہ فرمائیں. جو قوم فجر کی نماز سے غائب، جو قوم ظہر کی نماز سے غافل، جو قوم عصر کی نماز کو کھیل کود میں ترک کر دے، جو قوم اپنے ماں باپ کو مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے، جو قوم اپنی بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دے، جو قوم اپنی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں پا کر کے اس کو چمچوں سے، مشینوں سے اور آلات کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دے. اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں درندگی کی حد ہو گئی. مکے کے کافر حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. کس قدر درندے ہو گئے لوگ کہ وہ تو کافر ہو کر، مشرک ہو کر، بتوں کے پجاری ہو کر بیٹیوں کو اتنا حق تو دیتے تھے کہ وہ دنیا میں آ سکے. آج کے جدید دور کا انسان کتنا وحشی اور درندہ ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دیتا. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے پتہ کرتا ہے پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نالی اور گٹر میں بہا دیتا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ او اپنی اولاد کے قاتلوں، اولاد کے قاتلوں کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو. نشہ کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو. شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے بانٹ رہے ہو جنت. اللہ اکبر. جو قوم سود پہ دلیں روتی ہے ان کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو. ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹی، کیا اس کے ایمان پہ خاتمے کی بھی گارنٹی لائے ہو؟ کہاں سے گارنٹی لائے ہو؟ ارے غوث پاک جیسا اللہ اکبر راتوں کو دعا کرتا ہے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما. غوث پاک کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا. کسی نے کہا مولا غوث پاک، اے غوث پاک کون؟ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں غوث پاک کون؟ بریلی سے آواز آتی ہے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا کون؟ ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجمل فاصل ہے یا کون؟ اللہ اکبر. الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا کون؟ تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا کون؟ تیرا قطرہ یم سائل ہے یا کون؟ اللہ اکبر. اور کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا کون؟ جس کا کرم شامل ہونے پر ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ملے. اس غوث پاک کو عید کے دن مرید نے روتے دیکھ کر پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج عید کے دن رونے کا دن ہے. فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. 40 سال تک شاہ کے وضو سے فجر پڑھنے والے غوث اعظم، وہ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں کھانا نہیں کھاتا، جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں پانی نہیں پیتا. اور امام میرے کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، جانے والا تیرا. وہ ہماری تعلیم کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کرے اور ہم چہرے دکھا کر زانیوں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو. کچھ تو خیال کرو. مجھے پتا ہے کہ میری قوم اس پر مجھ سے ضرور ناراض ہوگی، لیکن رضا اور ناراضگی کا خیال وہ کرتا ہے جس نے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنایا ہو. یہ عبادت ہے، پیشہ نہیں. اس لیے یاد رکھو
قیامت کا زلزلہ کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے آئیں گے زمین پر، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے نیچے کا مادہ اوپر کو اگل دے گی، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین خبر دے گی، کائے کی؟ زمین کے سینے پر تم نے کیا 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 تھا زمین بولے گی۔ رات کے سناٹے میں گناہ کرنے والوں سب سے چھپ سکتے ہو، زمین گواہی دے گی۔ جن اعضاء سے گناہ کرتے وہ اعضاء گواہی دیں گے۔ فرشتوں نے تو لکھ ہی رکھا ہے، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے۔ میرے امام یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس کا اینڈ اس پر ہے، اللہ اکبر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ علماء موجود ہے، عصر حاضر کے تناظر میں اس آیت کو کوشش کر رہا ہوں سبق سنانے کی نیت سے، سمجھانے کی، غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ یہ نہیں فرماتا جو تو نے بدی کی وہ اس کا صلہ دوں گا، نہیں، آیت کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے۔ مفسرین کے فرمان پر یہ مفہوم ضرور نکل رہا ہے، لیکن آیت کا لفظی ترجمہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر تو نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تجھے دکھائی جائے گی، دکھائی، خیرًا یرا دکھائی جائے گی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر پاپ اور بدی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی۔ اب اس کو عصر حاضر کے تناظر میں تھوڑا سمجھ لیں، محسوس کریں۔ ایک بندہ اس نے پاکٹ مارا، پکڑ کے لائے، بزرگوں نے پکڑا ہاتھ، پاکٹ مارتا ہے، جلسے میں آ کے خبیث مردود پاکٹ مارتا ہے۔ حضرت نہیں، میں نے نہیں مارا۔ چار لوگ نے پکڑا، جھوٹے حضرت، میں نے نہیں مارا۔ کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں، بھئی جھوٹ کا منہ کون پکڑے؟ لیکن اب سمجھو، کوئی پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، ویڈیو شوٹنگ کر لی۔ توجہ، پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، شوٹنگ کر لی، ویڈیو۔ اب پاکٹ مار رہا تھا، حضرت نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، رک، ابھی رک، یہ اسکرین پہ چلاؤ، مجمع کے سامنے اسکرین پہ چلاؤ، بولو مجرم انکار کر سکے گا؟ تھوڑا دھیان دینا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تیرے موبائل کے ویڈیو میں جو شوٹنگ ہے اگر وہ اسکرین پر چل جائے کہ تو نے کیا کیا پاپ کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، کتنا شرمندہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہے اللہ تجھے دکھائے گا۔ دکھانے کی کیفیت کیا یہ تو خدا جانے، لیکن دکھانے کا معاملہ سوچو، یعنی تو نے اکیلے میں رات میں زنا کیا، قدرت کے کیمرے میں سب شوٹ ہو گیا ہے۔ تو نے کسی عورت سے فون پر تنہائی میں جو بیٹھتے ہو نا، ادھر کونے میں ادھر کپڑے میں، جو رات کو فری میں بات کرتے ہو، گندی گندی باتیں اپنی گرل فرینڈ سے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ماں تڑپ اور ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے، اور بیٹا 2 گھنٹہ کہیں اور مصروف ہے۔ جس ماں نے 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلایا، اس ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں۔ لڑکی بھی کسی کے ساتھ، لڑکا بھی کسی کے ساتھ، اور وہ کس کے ساتھ؟ بے وفا کے ساتھ۔ آپ کہیں گے بے وفا، میں نے کہا بالکل۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو ماں کی خیریت نہ پوچھے وہ ماں کا بے وفا ہے کہ نہیں؟ اور جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ الجھی ہوئی ہے، رات کے 2 بجے تک، 3 بجے تک گندی باتیں کری، وہ ماں باپ کی بے وفا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا اصول، جس لڑکی نے ماں کے ساتھ وفا نہ کی وہ لڑکی تیرے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟ اور قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں،
اگر کوئی سرفرا یہ کہے کہ تیرے لیے الگ دنیا بساؤں گا اور آسمان کے تارے توڑ کے لا کر تیرے قدموں میں بچھا دوں گا، اس ظالم سے کہنا جو اپنی ماں کو بیماری پہ خرچہ دے کر وفا نہ کر سکے، وہ میرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر کے قدموں میں کیا لا سکتا ہے؟ یاد رکھنا، قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں ایسے کے ساتھ رشتہ نہ کرنا جو ماں باپ کا غدار ہو، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ماں باپ سے غداری کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، قیامت کا دن ہے، قیامت کا منظر ہے، اللہ اکبر، 10-20 لوگوں کے درمیان 10-20 لوگوں کے درمیان میرے بھائیوں اگر ہمارے جرائم چلا دیے جائیں اسکرین پر، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، میرے بھائیوں آپ لوگ تو بہت نیک ہو، اللہ کی مخلوق میں سب سے پاپی گنہگار امین القادری ہے، اگر ایک ہفتے کی میرے سفر کی رودات، میرا سونا، میرا جاگنا اسکرین پہ چلایا جائے تو میں نہ یہاں بیٹھنے کے قابل نہ آپ میری تقریر سننا پسند کریں گے، کیونکہ آدمی نیند میں سوتا ہے، کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی، منہ کھلتا ہے، آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے، بال کیسے ہو جاتے ہیں، حالانکہ سونے پر کوئی شریعت کا حکم نہیں، جو سونے پر شریعت کا حکم نہ ہو وہ اتنا گندا انسان کا کہ اٹھے تو منہ میں بدبو آئے، آنکھ میں کیچڑ آ جائے، بال بکھر جائیں، یعنی جس پہ کوئی حکم نہ ہو اس کی گندگی کا یہ عالم ہے، تو جس کے حرام کا حکم دیا گیا ہو، جس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا ہو، اس کی بدبو اور اس کی گندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر قرآن کہتا ہے وہ دکھا دیا جائے گا کس کے سامنے؟ وہاں انبیاء بھی ہوں گے، وہاں صحابہ بھی ہوں گے، وہاں اولیاء بھی ہوں گے، وہاں نیک بھی ہوں گے، وہاں بد بھی ہوں گے۔ مسلمانوں اپنا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، غفلت کتنی غفلت ہے، غفلت کتنی غفلت ہے، اللہ اکبر، وہاں کیا حالات ہوں گے بتاؤں؟ ایک روایت سن لے، اللہ دل کے کانوں سے اس کو بھی سن لے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی توحید کی دعوت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا، آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، پھر کیا ہوا؟ ان کے ماننے والوں نے ایک گندگی پھیلا دی، کیا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی امی اللہ کی بیوی ہے، بولو معاذ اللہ، ٹھیک، یہ بات انہوں نے کہی۔ اب یہ عقیدہ چل پڑا، قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا، توجہ کرنا، قیامت کیا ہے، دھیان دینا، اگر گفتگو سن کر بدلنے آئے ہو تو خاص توجہ آپ کی، تھوڑی دیر بس، زیادہ نہیں، اس کے بعد اینڈ کر دیا جائے گا، ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے، توجہ کریں، دھیان دیں۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمانوں کے عقیدے میں ہر نبی معصوم، گناہ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتے، اللہ نے ان کو عصمت کی چادر میں سمیٹ لیا، ہر نبی معصوم، ہر نبی پہ ہم یکساں ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں، اپنے نبی پہ جیسے ایمان لائے ویسے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے، ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے، کفر ہے، کفر، مکمل کفر۔ ہاں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اس سے بڑھ کر، لیکن سنو، وہ عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ، کواری بطول مریم سے پیدا ہوئے، ان کے ماننے والوں نے عقیدہ کیا گڑا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اب ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کھڑا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور حساب لینے کے لیے نہیں، بہت توجہ کرنا، حساب لینے کے لیے نہیں، ان پر لگے ہوئے الزام کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا قیامت میں، عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ وہ تمہارے بعد یہ عقیدہ بنا لے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ حساب لینے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے، کس لیے؟ لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے، حالانکہ الزام کے خاتمے کے لیے سوال کرنا یہ حساب نہیں بلکہ یہ اظہار عظمت ہے، اظہار شان ہے، لیکن اب سنو، ہائے ہائے میتوں پہ رونے والوں، اگر قیامت معلوم ہو جائے تو میت پہ نہیں، ہم اپنے آپ پہ روئیں، جنازوں پہ رونے والوں، اگر آخرت کی حقیقت پتہ چل جائے تو جنازوں پر نہیں بلکہ اپنے اعمال پہ رو۔ اللہ رب العزت الزام کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے، تہمت سے بری کرنے کے لیے پوچھے گا، عیسیٰ تم نے یہی سکھایا تھا اپنی قوم کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ یہ پوچھے گا نا
کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ یہ سوال سن کر اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر